نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء فقال في مقام آخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله فقال في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تحاویہ کا مستقل درس کے طور پر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے عقائد کی آہستہ آہستہ تصحیح ہو رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی سننے کو مل جاتی ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق آیا ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے یا نہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں بس چند چیزیں ہوتی ہیں، اللہ، رسول، قرآن، آخرت، بس یہ چند چیزیں ہیں، انہی کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بھی ان کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 86 اور عقیدہ نمبر 87، یہ دو عقائد آج ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 86 یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِّنَ الْعِبَادِ کہ جو افعال ہیں بندے کے، ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی افعال کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی افعال کو پیدا کرنے والے ہیں، اور بندہ جو ہے ان افعال کا خالق نہیں ہے، بندہ ان افعال کا کاسب ہے۔ ایک ہے خلق افعال، ایک ہے کسب افعال۔ خلق افعال جو ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور کسب افعال جو ہے اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاسب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ افعال عام ہیں، چاہے وہ افعال خیر ہیں یا افعال شر ہیں۔ افعال خیر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور افعال شر کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور بندہ جو ہے بعض اوقات کاسب افعال الخیر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کاسب افعال الشر ہوتا ہے۔ کاسب یعنی کسب کہتے ہیں کرنے کو، یعنی افعال کو سر انجام دینا، فعل کو کر دینا۔ اب اچھا فعل کرتا ہے یا برا فعل کرتا ہے تو یہ اختیار بندے کے ساتھ ہے، اس کا یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل کی تخلیق کر دی۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال الخیر کو پیدا کیا ہے اور افعال الشر کو پیدا نہیں کیا، تو جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، یہاں کل استغراقی ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ شامل ہے، ہر جتنی بھی دنیا جہان کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بندے کے جو افعال ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے، تو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور بندہ جو ہے افعال کا کاسب ہے، بندہ سر انجام دینے والا ہے۔ تو خلق افعال برا نہیں ہے، کسب فعل جو ہے وہ برا ہے، یعنی خلق شر کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، بلکہ کسب شر جو ہے یہ برا ہے۔ جس طرح میں مثال دوں گا کہ اب دوائی جو بنتی ہے وہ لیبارٹری کے اندر تیار کی جاتی ہے، جو بھی جتنی بھی گولیاں ہیں، دوائی ہے، سیرپ ہے، ساری کی ساری یہ لیبارٹری کے اندر تیار کی جاتی ہے۔ اور جو زہر ہے، جو پوائزن ہے، وہ کہاں بنایا جاتا ہے؟ وہ بھی لیبارٹری کے اندر ہی بنایا جاتا ہے، وہ الگ سے تو نہیں بنایا جاتا۔ یعنی ہمیں اگر زہر چاہیے ہے تو وہ بھی لیبارٹری سے ملتا ہے، اور دوائی چاہیے تو وہ بھی لیبارٹری سے ملتی ہے۔ اب لیبارٹری والے نے جو زہر بنایا ہے یہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ بندے اس کو کھائیں اور مر جائیں، یا یہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو غلط طور پر استعمال کیا جائے، لیکن اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے تو کیس لیبارٹری والے پر نہیں بنے گا کہ اس نے کیوں اس کو بنا دیا ہے۔ اسی طرح اب پستول ہے، گن ہے،
بندوق بنائی جاتی ہے، تو حالانکہ لیگل طریقے سے باقاعدہ اس کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں اور فیکٹری کے اندر باقاعدہ طور پر لیگل طریقے سے وہ بنائی جاتی ہیں، گولیاں بنائی جاتی ہیں، لیگل طریقے سے بنائی جاتی ہیں، لیکن اب ان کا استعمال کرنا یہ بندے پر ہے کہ وہ اس کو اچھے فعل کے لیے استعمال کرتا ہے یا برے فعل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر اچھے فعل کے لیے استعمال کرتا ہے، لیگل طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے اس کا استعمال کرنا۔ اگر وہ انلیگل طریقے سے ادا کرتا ہے، ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اب پستول بنانا یہ جو ہے ناجائز نہیں ہے، بلکہ پستول کا آگے استعمال کرنا پھر اس پر فیصلہ ہے کہ آیا اس نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اگر اس نے غلط استعمال کیا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اسی طرح کسی شر کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہے، شر کا آگے سر انجام دینا یہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تم چاہتے ہو اور تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی یہ چاہت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے عقیدہ نمبر 87 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے تو اس کا اتنا ہی مکلف بنایا جائے۔ اب کسی آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، حالانکہ حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اگر اسی طرح نماز کے اندر سجدہ فرض ہے، اب کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس سے وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی پر یعنی نماز اس حالت پر وہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اشارے سے بھی نہیں کر سکتا، مطلب سر سے اشارہ کرنا نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے، صرف آنکھیں ہلانا، یعنی وہ اس نوبت تک پہنچ چکا ہے، تو اس سے نماز جیسا فرض جو ہے وہ بھی اس سے ساقط ہو جائے۔ تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کتنی نمازیں اس سے ساقط ہوں گی، بہرحال اس سے وقتی طور پر نماز اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی رکوع نہیں کر سکتا، تو رکوع نماز کے اندر فرض ہے تو اس سے رکوع ساقط ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، مگر اتنا ہی جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں، وَلَا يُطِيقُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا ہے۔ اور یہی تفسیر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہم یوں کہیں گے، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد، کہ کسی کا کوئی حرکت کرنا، کسی کا کوئی جگہ سے ہلنا، حرکت کرنا، کسی چیز کا پھر جانا یہ نہیں ہے عن معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے، الا بمعونۃ اللہ، مگر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ ولا قوت لأحد علی اقامت طاعت اللہ، اور کوئی طاقت نہیں ہے کسی آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اطاعت کو قائم کرے، والثبات علیہا، اور اس اطاعت پر وہ قائم رہے، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اب بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے۔ اسباب اختیار کرنا یہ بندے کا کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ اللہ بندے کو اسباب بھی دے۔ ایسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی چیز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے کہ بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فعل کی، کسی خیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے گا، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے۔ اگر بندہ اسباب اختیار نہیں کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیں گے۔ اسی طرح بندہ جو ہے کیسے اسباب اختیار کرتا ہے، آیا خیر کے اسباب اختیار کرتا ہے یا شر کے اسباب اختیار کرتا ہے؟ تو اگر وہ خیر کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر وہ شر کے اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو شر کی طاقت مل جاتی ہے اور وہ شر برپا کر دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح اب اذان ہوتی ہے تو اب اذان میں اذان کا جواب دیا جاتا ہے، تو جب مؤذن یوں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں یعنی پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کے جواب میں وہی کلمات جواب میں بھی اذان کے جواب میں بھی وہی کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جب الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر جواب بدل جاتا ہے، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میری طاقت نہیں ہے اور میری کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، کہ میں نے دکان بند کر دی ہے، میں نے کاروبار بند کر دیا ہے، میں مسجد کی طرف چل پڑا ہوں، تو اب یہ توفیق جو ملے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی توفیق عطا فرما دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کہ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کا پابند ہے۔ کبھی بغیر اسباب کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے ہیں، لیکن قانون یہی ہے کہ آدمی کو اسباب خیر وہ اختیار کرے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ اسباب شر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو شر پر طاقت مل جاتی ہے، اور وہ جو بھی فعل سر انجام دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔